منا کا میدان کیا ہے؟ یہ منا کیا ہے؟ منا کے لفظی معنی ہیں، منا کے لفظی منا کے لفظ منا سے، اصل لفظ ہے منا. منا کے لفظی معنی ہیں مرادوں کے پورے ہونے کی جگہ. مرادوں کے. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، لوگ حج کرنے آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ یہ لوگ آئے ہوئے سارے، تو آپ خیمہ خیمہ پھر کے نا لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ سارے اتنی دور سے لوگ آئیں، میرا ان تک یہ میرا پیغام لے جائیں، یہ مجھ پہ ایمان لے آئیں، آپ پہ ایمان لیں تو یہ پیغام دنیا میں لے جائیں. یہ دعا مانگا کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ خیمے خیمے پھرتے تھے تو وہ ساتھ چونکہ ابو جہل بھی ہوتا تھا، تو ابو جہل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات کر لیتے تھے ساری، تو ابو جہل بد نصیب لوگوں کو کہتا تھا کہ یار یہ میرا بھتیجا ہے، بس یہ اس کا نہیں، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو معاف کر دو، اس کو پتہ پتہ کچھ نہیں ہے. یعنی وہ ساری حضور کی بات پہ پانی پھیر دیتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، ایک دفعہ بھی نہیں اس کو کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، تم کیا کرتے ہو، کچھ نہیں. کئی سال حضور وہاں حج کے موقع پہ اللہ کا پیغام دیتے رہے. تو جب اللہ نے آپ کی دعا وہاں قبول کر لی تو پھر مدینہ منورہ کے 6 لوگ آ گئے. 6 لوگوں نے آ کے، مدینہ منورہ کے 6 لوگوں نے آ کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. تو حضور نے کہا چپ کرو، یہاں بات نہ کرو. رات کو ایک جگہ طے کی، وہ جو ابھی کبھی جائیں نا تو جب بنا کی طرف داخل ہوتے ہیں نا تو اب وہاں چھوٹی سی مسجد بن گئی. اس جس جگہ وہ میٹنگ ہوئی تھی، پہلی 6 میٹنگ ہوئی، اب میٹنگ ہوئی تو آپ نے کہا خاموش، وہاں کلمہ ان کو پڑھایا، کلمہ پڑھا کے انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا تم جاؤ، اب جاؤ، اگلے سال آنا. اگلے سال وہ جب آئے تو وہ 13 تھے، 13 ہو گئے اور بڑھ گئے ساتھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگلے سال آنا. اگلے سال آئے تو 72 آئے. اب یہ میں جو آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 72 نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیں ان کو، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. یہ مکہ والے تو آپ کی بات سنتے نہیں، ہمارے پاس چلیں. اب میں آپ بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ یہاں حضور جب مدینہ والے لینے آئے تو حضور نے انہیں شرطیں کیا رکھی، تو شرطیں سن لیں آپ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ شرطیں پیش کرے کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے یوں نہیں کرنا، آپ نے یوں نہیں کرنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو شرط پہ لے جاتا ہوں، جناب آپ نے دیکھو یہ ایسا نہیں کام کرنا اس سے میری ذلت ہو جائے، یا کوئی باہر نہیں نکلنا، آپ نے اپنے لوگوں سے بات نہیں کرنی. یہ بات جیسے لوگ ابھی جیلوں سے باہر نکلتے ہیں نا تو وہ کمٹمنٹ کر کے نکلتے ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی بولنا گے جہاں سے باہر کاٹ دیں، ہم نہیں بولیں گے، ایک دفعہ باہر نکال دیں. آپ نے دیکھا کئی سیاستدان آگے چپ کر جاتے ہیں، ایک دم کچھ نہیں بولتے، انہوں ہے کہ چپ کیوں کر گیا، وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو بولنا نہیں. یہاں کمٹمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے لے کے جانا ہے تو میری شرطیں سن لو، میری شرطیں سنو. ان کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی میری شرط یہ ہے کہ میری ایسے حفاظت کرو گے جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو. یعنی نمبر 1 پہ میں ہوں گا، میری حفاظت نمبر 1 پہ ہوگی، اولاد نمبر 2 پہ جائے گی. اس طرح پہلے کرو حفاظت. منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی منظور ہے. کہ دوسری بات سنو، آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پہ اپنا مال خرچ کرو گے چاہے تمہارے پاس پیسے ہوں چاہے نہ ہوں، حالات تمہارے ٹائٹ ہوں یا کھلے ہوں، تنگی ہو یا فراخی ہو، مجھ پہ مال خرچ کرو گے. نمبر 2، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب تیسری سنو، آپ نے فرمایا کہ پھر بات بھی تم میری مانو گے، اپنی نہیں کرو گے، میری چلے گی بات. یعنی حفاظت بھی تم کرو گے، مال بھی خرچ کرو گے، بات بھی میری ہی مانو گے. دونوں نے کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں تبلیغ کرتا ہوں لوگوں میں، جو میں اللہ کی بات کروں گا تم اسی طرح تم بھی کرو گے. انہوں نے کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے.
پھر اس پہ فرمایا کہ اس پہ تمہیں لوگوں کی طرف سے ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے, وہ کچھ کہے گا, کچھ کہے گا, خاندان میں لڑائی ہو جائے گی, بیویاں لڑ پڑیں گی, خاندان لڑ پڑیں گے, باپ لڑ پڑے گا, بیٹا لڑ پڑے گا, تمہیں لعنت طنز ہوگی, ملامت ہوگی, تو اس کی تم پرواہ نہیں کرو گے. تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. انہوں نے کہا پھر اگلی بات سن لو. اگلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو تم برداشت کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے, میرے سے کچھ نہیں مانگو گے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ, یہ 6 شرطیں جو کسی کو رکھے میں نے نال لا جائے تو کی کہنا چاہیے؟ انہوں نے ان کو کہنا چاہیے نا کہ تہاڈی مہربانی رہنے دیو. یہ ہمیں ان شرطوں پہ لے جا ہم کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی یہ شرطیں پوری ہوئی نہیں تھی کہ ساتھ چچا بھی کھڑے تھے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چچا بھی ساتھ تھے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے بھتیجے نے 6 باتیں بتا دی ہیں, اب 4 میری بھی سن لو. انہوں نے کہا جی بسم اللہ, آپ بھی سنا لیں. انہوں نے کہا جب تم ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو سب سے پہلے تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی. تمہاری بیویاں کیا ہوں گی؟ بیوہ. اور تمہارے بچے یتیم ہوں گے. تمہارا سارا مال خرچ ہو جائے گا ان پہ, اور سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. اب بتاؤ تیار ہو؟ جی رہندی شندی کسر انہوں نے پوری کر دی. اب بتاؤ کسی کو کہ تیری بیوی بیوہ ہوگی, بچے بھی یتیم ہو جائیں گے, مال بھی خرچ ہو جائے گا, دشمنی بھی سب سے ہو جائے گی, اس کے لیے تیار ہو؟ اس پہ انہوں نے کہا انصار, جس کو کہتے ہیں مدینہ والوں کہتے ہیں انصار مدینہ, انصاری, ایسے نہیں انصاری بنے ہوئے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے 6 باتیں آپ نے بتائی, 4 انہوں نے بتائی, 10, اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے, اور بھی کوئی ہے شرط, اور کوئی شرط ہے تو وہ بھی دے دیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنے رب سے پوچھ لیں, کوئی اور بھی دے دیں ہمیں. آپ نے فرمایا نہیں اتنی شرطیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ساری شرطیں اگر پوری کر لیں, بیویوں کو بیوہ بھی کرا لیں, بچے یتیم بھی کرا لیں, مال بھی خرچ کر دیں, دشمنی بھی, ہمیں ملے گا کیا؟ اس پہ ہمیں ریوارڈ کیا ہے؟ سودا ہو رہا ہے, ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا صدقے جائیں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں گھر بنا دوں گا, تمہیں معیشت ٹھیک کرا دوں گا, میں نہریں بنوا دوں گا. آپ نے فرمایا اس پہ تمہیں جنت ملے گی, جنت. جب انہوں نے کہا جنت, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت ملے گی ہمیں؟ آپ نے فرمایا ملے گی, میں وعدہ کرتا ہوں تو جنت لے کے دوں گا. انہوں نے کہا ڈن, ہم تیار ہیں اس کے لیے, سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اب ہماری اگلی بات سن لیں. انہوں نے کہا ہماری اگلی بات سنیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا دیں, آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا, ہم نے بھی کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, ہم بھی کوئی ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتے, ہماری زندگی بھی تلواروں کی چھاؤں میں گزری ہیں. اسی نبڑنا مانگے نا انشاءاللہ تعالیٰ, فکر نہ کرو, آپ وعدہ کریں جنت کا. آپ نے پھر ان کو کہا کہ اللہ انصار کی خیر فرمائے, اور پھر اتنی دعائیں دیں اللہ نے کہ اللہ انصار کے کو پھل عطا فرما, ان کو بیٹے عطا فرما, ان کو جنت عطا فرما. یہ باہر والے جتنے جو مکہ والے ہیں یہ میرے باہر کا کپڑا ہے, انصار والے میرے اندر کا کپڑا ہیں, انہی کے ساتھ میرا جینا, انہی کے ساتھ میرا مرنا, یہی رہوں گا, یہی دفن ہوں گا, یہی مروں گا. یہ ہے وہ میدان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تمناؤں کو پورا کیا تھا.